بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آج آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ موضوع پچھلے 2-3 دن سے ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا پہ زیر ڈسکس ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جو یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پیش ہوئی ہے جس میں پاکستان پر کچھ پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان توہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قانون پاکستان میں موجود ہے، پاکستان اس قانون کو جو ہے وہ ختم کرے، اس قانون کا جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، یہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں رکھا جاتا، اور اس طرح کے دیگر الزامات عائد کر کے ایک قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے، جو کہ اس کی بڑی تفصیل وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ سن چکے ہوں گے، آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور بڑی بڑی موٹی گردنوں والے معاشی ماہرین ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کے نقصانات سے بھی ہمیں کہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ کوئی بھی بیان نہیں کر رہا، نہ بولنے کی کوئی جرت کر رہا ہے کہ اصل جو نقطہ ہے اس پہ بات کی جائے۔ میں سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس کے جو فائدے ہیں وہ پاکستان کو کیا ہیں، اور اگر پاکستان پہ یہ پابندیاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں تو کیا ہوگا، اور پھر اصل حقیقت میں اس کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ یورپی یونین کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو سن 2014 میں جی ایس پی پلس کا درجہ دیے جانے کے بعد پاکستان اور یورپی یونین کے ملکوں میں تجارت میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا اقتصادی سروے 2020-2019 کے مطابق یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستانی مصنوعات کو یورپی یونین کے 27 ممالک میں بغیر کسی ڈیوٹی کے رسائی حاصل ہے۔ یورپی یونین میں یہ سہولت ملنے کے بعد پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں کئی سو گنا اضافہ ہوا۔ سال 2013-2014 کے مالی سال میں پاکستان کی برآمدات تقریباً $11.960 ملین تھیں، جو 2018-2019 میں تقریباً $14 ملین تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں۔ یورپی یونین کو پاکستان امریکہ سے دگنا مال فروخت کرتا ہے، جبکہ چین کے مقابلے میں بھی یہ 3 گنا زیادہ ہے، ہماری جو تجارت ہے یورپی یونین کے ساتھ وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ یورپی یونین کو بھیجے جانے والے مال میں سب سے زیادہ مقدار ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ہے۔ پاکستان سے یورپی یونین برآمد کیے جانے والی اشیاء میں 76% حصہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا ہے۔ پاکستان جو یورپ سے چیزیں منگواتا ہے، پاکستان کچھ چیزیں یورپ سے درآمد بھی کرتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ پاکستان کی درآمدات میں بھی یورپی یونین کا ایک نمایاں حصہ ہے، پاکستان کی مجموعی درآمدات میں اس کا 3 نمبر ہے۔ یورپی یونین سے پاکستان زیادہ تر بجلی کے آلات، مواصلات کا ساز و سامان، کیمیکل اور ادویات خریدتا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے جی ایس پی کا درجہ ختم کیے جانے کی صورت میں ہر ملک کو ہونے والے نقصان کے بارے میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور مختلف معاشی مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، یہ کہ دعویٰ ہے معاشی ماہرین کا۔ یہ میں نے کچھ نکات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، کہ یہ جو تفصیل ہے اس کے مطابق امریکہ اور چائنا کے مقابلے میں ہماری جو برآمدات ہیں، وہ ہماری جو تجارت ہے وہ یورپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف یورپی ممالک میں ہمارے 22 لاکھ پاکستانی تقریباً جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے 22 لاکھ پاکستانیوں کا روزگار یورپ میں وابستہ ہے۔ اب اس میں آتے ہیں ہم صورتحال کے اوپر کہ یہ صورتحال ہے کیا۔
یعنی کہ یہاں پہ یورپی پارلیمنٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے، اس میں اس چیز کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ پاکستان نے، یعنی کہ 8-10 سال پاکستان نے انتہا پسندی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی ہے، جس میں ہزاروں ہمارے، یعنی کہ ہماری مسلح افواج کے جوانوں، افسروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو عوام ہے، عوام نے بھی اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً انتہا پسندی کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی ہے، اور کارروائی جاری ہے ریاست کی طرف سے۔ ایسے میں یعنی کہ میں جو یہ چیز سمجھتا ہوں، ان کا یعنی کہ یہ سارا جو مقصد ہے یہ قرارداد پاس کرنے کا، یہ صرف اور صرف پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یورپ اس قرارداد سے آگے نہیں جائے گا۔ یہ جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے، اس قرارداد سے آگے نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ تجارت ختم کرنے کا جہاں پہ بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا، وہیں پہ نقصان یورپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ پاکستان اپنی درآمدات کا تیسرا بڑا حصہ یورپ سے درآمد کرتا ہے۔ جب پاکستان یورپ سے چیزیں منگواتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو تجارت ہے یہ دو طرفہ بنیادوں پہ ہے، یک طرفہ تجارت نہیں ہے۔ یہ تجارت دو طرفہ بنیادوں پہ ہے، اور اس میں یعنی کہ یورپ کو بھی فوائد جو ہے وہ حاصل ہیں، کیونکہ ان کی بھی یعنی کہ مصنوعات کا ایک بڑا حصہ پاکستان اپنے ہاں درآمد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فائدہ ہے یہ دو طرفہ فائدہ ہے۔ گو پاکستان اپنے اندرونی مختلف مسائل کی وجہ سے، کرپشنز کی وجہ سے، کرپٹ مافیا کی وجہ سے، کرپٹ مافیا اور جوڈیشری اور اداروں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان معاشی مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ اگر تجارت یورپ ختم کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا نقصان یورپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اپنی درآمدات کا تیسرا بڑا حصہ یورپ سے برآمد کرتا ہے۔ دوسرا اس میں یعنی کہ ایک چیز یہ ہے کہ جب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جب مظالم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے تھے یا توڑے جا رہے ہیں، یا متسبانہ رویہ پوری دنیا کے سامنے ہے، انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو انڈیا میں عیسائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تب یہ یورپی پارلیمان جو ہے وہ کدھر تھی؟ تب یہ یورپی پارلیمنٹ کدھر تھی؟ تب یہ یورپی پارلیمنٹ کے جو ممبران اسمبلی ہیں یہ کدھر تھے؟ اس وقت ان کے کانوں تک جو ہے وہ جوں تک نہیں رنگی۔ اسی طرح برما میں روہنگیا مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، جو رویہ وہاں پہ برپا رکھا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس پر تو یورپی یونین کی کانوں تک جو ہے وہ یعنی بالکل یعنی ہوا بھی نہیں لگی انہیں۔ یعنی جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، وہاں پہ نہ اقوام متحدہ کو کوئی تشویش ہوتی ہے، نہ یورپی یونین کو تشویش ہوتی ہے۔ ماضی میں یورپی یونین پاکستان میں مجرموں کی پشت پناہی کرتی رہی ہے، اور مجرموں کی پشت پناہی اس طرح کرتی رہی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے عرصے تک سزائے موت کا جو عمل ہے وہ معطل رکھا گیا ہے۔ سزائے موت کا عمل جو ہے وہ معطل رکھنے سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان میں چونکہ یعنی کہ پشاور واقعے کے بعد جو پشاور کا حادثہ پیش آیا تھا آرمی پبلک اسکول کا، اس کے بعد گو کہ پھانسی پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پھانسیوں کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی جو یعنی کہ ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ ایسے میں یورپی پارلیمنٹ کا جو مین ٹارگٹ ہے، ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے توہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون۔ ان کو اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف یعنی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو پریشرائز کر کے، پاکستان پہ دباؤ ڈال کے یہ جو قانون ہے توہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قانون کو یعنی کہ ختم کروا دیا جائے۔ لیکن شاید وہ یہ بات اچھی طرح نہیں جانتے کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان جو کمزور ترین عقیدہ بھی رکھتا ہو، اس پہ کمپرومائز کسی صورت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ چیز ناقابل عمل ہے، اس پہ عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ قانون جو ہے یہ کسی صورت نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی ختم کرنے کی کوشش اس کو
کر سکتا ہے، اور یورپ یہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، یہ چیز مطلب یہ ہو نہیں سکتی، اور لہٰذا یہ صرف ان کی دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر تجارت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منقطع کی جاتی ہے تو اس کا نقصان یورپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، وہ نقصان یک طرفہ نہیں ہوگا، وہ نقصان دو طرفہ ہوگا۔ پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی طاقت ہے، 7ویں بڑی، اور اسلامی دنیا کی واحد جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی طاقتور فوج رکھتا ہے۔ وہ یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کا اسلامی دنیا کے اندر ایک مقام ہے اور ایک وزن ہے۔ پاکستان کی بات اسلامی دنیا میں سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی حکومت کو یہ یعنی کہ عالمی فورم پہ چیز اٹھانی چاہیے کہ بھئی ہم نے تو انتہا پسندی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے، اس میں ہمارے فوجیوں نے، ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہماری عوام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ پوری دنیا میں ہے، یہ عیسائیوں میں انتہا پسند نہیں ہے۔ یورپ والے بتائیں انہوں نے کرسچین انتہا پسندوں کے خلاف کیا اقدامات انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے عیسائی دہشت گردوں کے خلاف، عیسائی انتہا پسندوں کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں، انہوں نے یہودی انتہا پسندوں کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں، انڈیا نے ہندو انتہا پسندوں کے خلاف کیا یعنی کہ اقدامات کیے ہیں۔ کبھی یورپ نے انڈیا سے مطالبہ کرا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کرے، یا انڈیا انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرے، یا کبھی اقوام متحدہ نے یعنی کہ یہ مطالبہ کرا ہو کہ انڈیا یا برما یا پوری دنیا میں کوئی اور غیر مسلم ملک جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ محض یہ ڈرامے کیے جاتے ہیں اسلامی ممالک کو پریشرائز کرنے کے لیے، اسلامی ممالک پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اور میری نظر میں یعنی کہ جو میں ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں یورپ اس قرارداد سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ اگر وہ یہ قرارداد سے آگے مطلب جائے گا تو وہ ریڈ لائن ہوگی، وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کبھی بھی کراس نہیں کریں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح مطلب جانتے ہیں۔ وہ صرف قرارداد کی حد تک رہیں گے، بیانات کی حد تک رہیں گے، اور یہ ملاقاتیں اور مطالبات جو ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس قرارداد سے آگے نہیں جائیں گے، اس پہ پریکٹیکل عمل وہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ میرا ولاگ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی یورپ میں جو یعنی اپنے روزگار کے سلسلے میں مصروف ہیں، انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یعنی انہیں ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یورپ والے ہیں یہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ خود اپنے ان کے بھی تجارتی مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ جو تجارت ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ تجارت دو طرفہ ہے۔ لہٰذا میری اپنے حکومت پاکستان، اپنے ارباب اختیار سے میرا مطالبہ ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ، یورپی پارلیمنٹ یا کوئی بھی عالمی فورم وہ انڈیا سے کیوں مطالبہ نہیں کرتا کہ انڈیا انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ سب سے زیادہ انتہا پسندی اگر ہے تو وہ انڈیا کے اندر ہے، سب سے زیادہ انتہا پسندی انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یورپ میں عیسائی انتہا پسند ہیں، یہودی انتہا پسند ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے اندر انتہا پسند جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک نے اپنے ممالک میں موجود انتہا پسندوں کے خلاف کیا کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ سوال عالمی فورم پہ اٹھایا جائے، اور اس ایشو پہ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے۔ جو اسلامی ممالک کی جو نام نہاد لنگڑی لولی تنظیم ہے OIC، اس کو جگایا جائے، 58 اسلامی ممالک کو جگایا جائے، اور تمام اسلامی ممالک متحد ہو کے OIC کے پلیٹ فارم سے یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اب اقوام عالم سے، عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے، یورپی یونین سے سوالات پوچھے جائیں کہ انہوں نے انڈیا میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے انڈیا سے کتنے مطالبات کیے ہیں، انڈیا کے خلاف کتنے اقدامات کیے ہیں، اسی طرح برما کے خلاف انہوں نے کتنے اقدامات کیے ہیں، اسی طرح دیگر ممالک میں جہاں پہ عیسائی انتہا پسند، یہودی انتہا پسند موجود ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کیا اقدامات کیے ہیں، یا دیگر مذاہب کے انتہا پسند جو دیگر ممالک میں ہیں ان ممالک سے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کیا اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ یک طرفہ دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور ان کو جواب دیا جائے، اور ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر تجارت ہے تو یہ تجارت یک طرفہ نہیں ہے، یہ تجارت دو طرفہ ہے، اور مفادات بھی دو طرفہ ہیں۔
میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. السلام علیکم.